یہ وہ جاپانیز سپاہی ہے جو جنگ ختم ہونے کے بعد بھی 29 سال تک ایک ملک سے اکیلا جنگ لڑتا رہا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ جاپان کی حکومت نے اس کو مردہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے گھر پر سوگ منایا گیا، پر اصل میں وہ زندہ تھا اور اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ یہ کہانی ہے ہیرو انوڈا کی۔ 1944 میں ورلڈ وار 2 کے ٹائم جاپان نے اپنے فوجیوں کا ایک دستہ تیار کیا اور ان کو فلپائن کے لوبین آئلینڈ بھیج دیا تاکہ وہ جتنا ہو سکے دشمن کو کمزور کر سکیں۔ ہیرو انوڈا ایک گوریلا کمانڈر تھا اور اس کو جنگ لڑنے کا باقیوں سے زیادہ تجربہ تھا۔ ان کو روانہ کرنے سے پہلے میجر تاناکوشی نے ہیرو انوڈا کو قسم دیا کہ جب تک میں آرڈر نہ دوں تم لوگ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اور نہ ہی ہار ماننا، اور جب جاپان جنگ جیت لے گی تو ہم خود تمہیں یہاں سے لے کے جائیں گے۔ ہیرو انوڈا نے ایسا ہی کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فلپائن کے آئلینڈ چلا گیا۔ ان کے جانے کے کچھ عرصے بعد امریکہ نے جاپان پر ایٹمی حملہ کر دیا اور جاپان اس حملے میں پوری طرح تباہ ہو جاتا ہے۔ جاپان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اب مزید جنگ نہیں لڑ سکتے، اس لیے وہ ہار مان کر امریکہ کے سامنے سرنڈر کر لیتے ہیں۔ یہ بات ہیرو انوڈا کو نہیں پتا تھی۔ وہ ابھی بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ جنگ کو ختم ہوئے لوگ پھر سے نارمل زندگی کی طرف آ رہے تھے اور ہیرو انوڈا کو ابھی بھی لگتا تھا کہ جنگ چل رہی ہے، کیونکہ اس کو سمجھا کر بھیجا گیا تھا کہ تم نے چھپ کر ہر طرح سے دشمن کو کمزور کرنا ہے۔ اس لیے وہ ان کی فصلوں کو آگ لگایا کرتا تھا، ان کے لوگوں اور جانوروں کو مار دیا کرتا تھا تاکہ وہ جتنا ہو سکے کمزور پڑ جائیں۔ یہاں تک کہ رات کے ٹائم وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فوجی گاڑیوں پہ بھی حملہ کر دیا کرتا تھا اور ان سے ہتھیار اور کھانے پینے کی چیزیں چھین لیا کرتا تھا۔ آس پاس کے لوگ تنگ آ گئے، اس لیے انہوں نے گورنمنٹ سے شکایت کی کہ اس جنگل میں ابھی بھی شاید کوئی جنگی سپاہی موجود ہیں۔ گورنمنٹ نے جنگل میں آرمی بھیج کر آپریشن کیے، ان کو ڈھونڈا اور بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر میں اعلان کیے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، تم لوگ سرنڈر کر کے اپنے ملک واپس چلے جاؤ۔ اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے جہاز سے جنگل میں لیٹر اور اخبار پھینکوائے جن میں جنگ ختم ہونے کا بتایا گیا تھا۔ ان اخبار اور لیٹرز کو دیکھنے کے بعد بھی ہیرو انوڈا اور اس کے ساتھیوں کو یہی لگتا تھا کہ یہ ایک دشمن کی چال ہے، ان کو جنگل سے باہر نکالنے کی۔ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جاپان جنگ ہار سکتا ہے۔ ایسا کرتے کرتے 10 سال گزر گئے۔ ہیرو انوڈا کے بھی تقریباً سبھی ساتھی مارے گئے تھے۔ کچھ بھوک سے مر گئے، کچھ بیمار ہو کر مر گئے اور کچھ دشمن سے لڑتے ہوئے مر گئے، اور اس کے اب 2 ساتھی ہی زندہ رہ گئے تھے۔ پر اس نے ہار نہیں مانی اور اپنی جنگ جاری رکھی، کیونکہ اس کو ابھی بھی لگتا تھا کہ جنگ چل رہی ہے۔ وہ اسی طرح ان کی آرمی کو مارا کرتا تھا، ان کی فصلوں کو جلایا کرتا تھا اور ان کے لوگوں کو مار دیا کرتا تھا تاکہ جتنا ہو سکے یہ کمزور پڑ جائیں۔ کچھ سال بعد لوگوں نے پھر گورنمنٹ سے شکایت کی۔ گورنمنٹ نے پھر آرمی کو بھیجا ان کو ڈھونڈنے کے لیے، پر ہیرو انوڈا ایک گوریلا کمانڈر تھا، اس کے لیے آرمی سے چھپ جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی آرمی کو وہاں کوئی نہیں ملا۔ گورنمنٹ نے ایک بار پھر اخبار جہاز سے نیچے پھینکے، پر ہیرو انوڈا کو ابھی بھی یہی لگتا تھا کہ یہ دشمن کی چال ہے۔ لیکن ہیرو انوڈا کے 2 ساتھیوں میں سے ایک کو لگا شاید واقعی جنگ ختم ہو گئی ہوگی، کیونکہ کئی سالوں سے باہر نہ گولی چلنے کی آوازیں آ رہی تھی، نہ دھماکوں کی، اور باہر شہر میں بھی امن کا ماحول تھا۔ اس لیے ہیرو انوڈا سے چھپ کر وہ ایک رات جنگل سے بھاگ گیا اور امریکن آرمی کے سامنے سرنڈر کر لیا۔ جب ہیرو انوڈا کو اپنے ساتھی کے غائب ہونے کا پتہ چلا تو اس کو یہ نہیں لگا کہ وہ بھاگ گیا ہوگا، بلکہ اس کو لگا کہ اس کے ساتھی کو آرمی نے پکڑ لیا ہوگا یا مار دیا ہوگا۔ پہلے جس جگہ اس کا ٹھکانہ تھا جہاں وہ رہتا تھا جنگل میں، اس نے اپنا ٹھکانہ چینج کیا اور اپنا مشن اسی طرح جاری رکھا، یہاں تک کہ 15 سال اور گزر گئے۔ یعنی جنگ کو اب ٹوٹل 25 سال ہو گئے۔ جنگ کو ختم ہوئے، دنیا ترقی کر رہی تھی، نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی تھی اور اس جنگ کے قصے اب بچے بس کہانیوں میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ ہیرو انوڈا ابھی بھی وہ جنگ لڑ رہا تھا۔ آخر تنگ آ کے امریکن گورنمنٹ نے جاپان گورنمنٹ سے کہا شاید تمہارا کوئی سپاہی ابھی بھی ہمارے علاقے میں موجود ہے جو لگاتار ہمارے لوگوں اور چیزوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جاپان گورنمنٹ جنگ کے ختم ہونے کے 25 سال بعد یہ بات سن کر حیران تھی کہ آخر کار اب تک کون لڑ رہا ہے، جبکہ ہم نے سرنڈر کر لیا تھا، ہار مان لی تھی۔ جاپان گورنمنٹ نے فلپائن آئلینڈ میں جتنے بھی سپاہی بھیجے تھے ان سب کا ڈیٹا چیک کیا تو پتہ چلا باقی سب کا تو ریکارڈ موجود ہے، کوئی زندہ واپس آیا، اگر وہاں کوئی مر گیا تھا تو اس کی لاش واپس آئی، پر ایک بندہ ایسا ہے جس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا اور وہ ہے ہیرو انوڈا۔ یہ خبر پورے جاپان میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ صرف ایک آرڈر پر کوئی 25 سال تک کیسے لڑ سکتا ہے۔ اس خبر کے بعد انوڈا جاپان میں ایک ہیرو بن گیا، ہر جگہ بس اس کی ہی بات ہو رہی تھی۔ ایک جاپانیز ٹورسٹ نے اعلان کیا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مشن یہ ہوگا کہ وہ ہیرو انوڈا کو ڈھونڈ کر واپس
واپس لائے۔ اس لیے وہ نکل گیا۔ ہیرو انوڈا کو ڈھونڈنے کے لیے کئی سال ڈھونڈنے اور آوازیں دینے کے بعد اس کو ہیرو انوڈا دکھ گیا اور انوڈا نے سمجھا کہ یہ شاید دشمن کا کوئی جاسوس ہے، اس لیے اس نے اس ٹورسٹ پر حملہ کیا اور اس کی گردن پر چھری رکھ کر اس سے پوچھا کہ کون ہو۔ اس نے بتایا کہ میں جاپان سے آیا ہوں اور جنگ 28 سال پہلے ہی ختم ہو چکی ہے اور جاپان جنگ ہار گیا تھا۔ اس نے اخبار اور ساری چیزیں دکھائیں جس سے انوڈا کو یقین آ گیا کہ واقعی جنگ ختم ہو گئی ہے اور وہ اتنے سال سے ایسے ہی لڑ رہا تھا۔ ہیرو انوڈا نے کہا کہ چلو مان لیا جنگ ختم ہو گئی ہے، پر مجھے میجر تاناکوشی نے قسم دیا تھا کہ جب تک وہ نہ کہے میں یہاں سے نہ ہٹوں، اس لیے میجر تاناکوشی سے کہو کہ وہ یہاں آ کر مجھے یہاں سے لے جائیں ورنہ میں نہیں آ سکتا۔ وہ ٹورسٹ واپس آیا اور میجر تاناکوشی کو ڈھونڈا۔ میجر تاناکوشی آرمی سے ریٹائر ہو گئے تھے اور وہ اب ایک اسکول میں ٹیچر تھے۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر ہیرو انوڈا کے پاس آئے اور پھر 29 سال جنگ لڑنے کے بعد ہیرو انوڈا نے پوری دنیا کے سامنے سرنڈر کر لیا۔ اس چیز کو پوری دنیا کے اخباروں نے کور کیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیرو انوڈا کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اس ٹائم پر اگر دیکھا جائے تو انوڈا فلپائن کی گورنمنٹ کا مجرم تھا کیونکہ اس نے کئی بے گناہ لوگوں کو مارا اور ان کے ملک کو بہت نقصان پہنچایا، پر فلپائن کی گورنمنٹ نے اس کو معاف کیا اور جانے دیا یہ کہہ کے کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، وہ بس اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔